بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اپنے بھائی اظہر نبیل جموں، بھائی عبدالغفار بھٹی اور پورا ایک کوٹ جڑا ہے، سارے اندھی پیار اور محبت دی وجہ تو اللہ دے فضل و کرم دے نال ایک مرتبہ پھر حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے. جی گرمی لگ رہی، پکھے چلا لو. خیر حضرات، قرآن پاک وچوں دو مقام میں تواڈے سامنے اس وقت پڑھے نے اور میرے بھائیوں نے بھی میرے ذمے یہی عنوان لگایا ہے کہ کچھ شان آسمان والے رب دی بیان کیتی جائے اور کچھ عظمت مدینے والے مصطفیٰ دی بیان کیتی جائے. انج نہیں، شوق نال ذوق اور محبت نال جا کے بیٹھو
تسی زندہ دل ہو کے بیٹھو گے انشاءاللہ میرے تو بعد بڑے شاندار خطابات ہونے والے نے۔ قرآن پاک دیاں دو آیتاں، ایک آیت دا تعلق آسمان والے رب دے نالے، دوسری آیت دا تعلق شاہ عرب دے نالے۔ آسمان والا رب او شاہ عرب، ان کی ربوبیت ہے، ان کی رسالت ہے، ان کی خلقت ہے، ان کی امت ہے، وہ ذوالجلال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ محبت اور کہہ دو سبحان اللہ۔ آسمان والا حکم فرمانے والا ہے، مدینے والا حکموں کو آگے پہنچانے والا ہے۔ آسمان والا مشکل کشا ہے، مدینے والا رہنما ہے۔ آسمان والا حاجت روا ہے، مدینے والا پیشوا اور مقتدا ہے۔ اے آسمان والا علی کل شیء قدیر، مدینے والا سراج منیر۔ آسمان والا میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں رؤوف الرحیم، اور مدینے والا میرا محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ آئیے میں بغیر کسی تمہید دے اپنی بات نو دونوں آیات دے تحت بیان کرنی چاہنا ہاں۔ اللہ پاک دے قرآن دا آغاز ہو رہے، اور آغاز قرآن دی پہلی سورت دی پہلی آیت بڑھی ہے۔ اللہ نے اپنے تعریفی کلمات تو قرآن مجید دا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ آیت پاک دے اندر جڑے الفاظ نے پہلے انہوں توجہ نال سنو۔ پہلے الحمد دا لفظ قرآن مجید اندر 38 مرتبہ آیا ہے۔ الحمدللہ دا لفظ قرآن مجید اندر 22 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ اللہ قرآن پاک اندر 2697 مرتبہ آیا ہے۔ رب دا لفظ قرآن پاک اندر 925 مرتبہ آیا ہے۔ رب العالمین دا لفظ قرآن پاک اندر 40 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک دی 6 سورتاں ایسیاں نے جڑیاں الحمد تو اللہ دے تعریفی کلمات تو شروع ہوندیاں نے، اور الحمدللہ والا جملہ اللہ دی تعریف دا جملہ ہے، شکرانے دا جملہ ہے۔ اس عنوان دی ضرورت اس واسطے بھی ضروری سمجھنا ہوا کہ آج دے دور دے اندر اے الحمدللہ جڑے اللہ دے تعریفی کلمات دا جملہ ہے، شکرانے دا جملہ ہے، مسلمانوں دیاں زباناں تو گھٹدا جا رہے ہیں۔ جڑے بندے نوں بھی پوچھو سنا بھئی کیویں کاروبار چل رہے ہیں، کیسے حالات نے، جی پوچھو ہی نا، حالات بڑے ٹائٹ نے، پوری نہیں پہ رہی، حالات بڑے ماڑے نے۔ نہیں، آسمان والا رحمان جڑا ہے اپنے مومن بندے دی زبان تے ناشکری دے الفاظ نہیں بلکہ الحمدللہ دا جملہ پسند فرماندے نے اللہ پاک۔ اس واسطے حالات جیسے بھی ہون زبان تو کی کہنا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ساریاں تعریفاں اللہ دی ذات واسطے نے۔ اور امام رازی نے تفسیر کبیر اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماندے نے الحمدللہ اللہ دی تعریف دا جملہ ہے، شکرانے دا جملہ ہے، جڑا سچے دل نال الحمدللہ پڑھدا ہے، جی میں الحمدللہ دے حرف 8 نے، جنت دے دروازے بھی 8 نے،
جڑا دلوں الحمدللہ پڑھے گا جنت دے 8 دروازیاں دا حقدار بن جائے گا۔ اور اللہ دیاں تعریفاں انسان نو کرنیاں چاہی دیا نے، اور جتنی بھی تعریف کرو اونی کم ہے۔ لیکن آج انسان اپنے رب تو دور ہو رہے ہیں، اللہ دے سامنے چکن تو دور ہو رہے ہیں، اللہ کو مدد منگن تو دور ہو رہے ہیں، اللہ نو پکارن تو دور ہوندہ جا رہے ہیں۔ جبکہ حکم کیے قرآن سانو کی سمجھا رہے ہیں، اور دنیا دیو لوگوں اللہ دیاں تعریفاں کریا کرو، کیونکہ اللہ دی تعریف زمین و آسمان دی ہر چیز کر رہی ہے۔ دلیل کیے آئیے قرآن سماعت فرمائیے، فرمایا سبح للہ، اچھی کہہ دیو، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ فرمایا دنیا دیو لوگوں اللہ دیاں تعریفاں کریا کرو، زمین و آسمان اندر جتنیاں بھی مخلوقاں نے سب اللہ دیاں تعریفاں کر دیاں نے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سنیے، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جنیاں بھی مخلوقاں نے اللہ دیاں تعریفاں کر دیا نے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تسی انہاں دیاں بولیاں نو جان دے نہیں، انہاں دیاں زباناں اپنیاں نے، بولیاں اپنیاں نے، انداز اپنے نے، ٹائم ٹیبل اپنے نے۔ آئیے جڑی میں بات بیان کرنی چاہنا ہوں، پھر کیوں نہ مالک دی تعریف کریے سارے مل کے، الحمدللہ رب العالمین۔ میری زبان دے اندروں بار بار الحمدللہ نکلے گا، اور میں اپنے واسطے اتنی بات ہی سعادت سمجھاں گا۔ آج دی میری تقریر چوں اگر میرے بڑے چھوٹے بزرگ جڑے نے، میری ماما پہنا سن رہی نے، اگر زبان تو صرف الحمدللہ نو پکیاں کر لو، میں سمجھاں گا تو آنا قبول ہو گیا ہے، میرے سنام دا مل پہ گیا ہے۔ ہن زبانہ تو نہ شکری دے الفاظ ہے، کسے قیمت نہیں کرنے، حالات جیسے بھی ہون زبان تو کی کہنا ہے الحمدللہ۔ اگر بالفرض حالات مندے بھی ہون پھر بھی بندے دی زبان چوں اللہ دی تعریف نکلے، الحمدللہ نکلے، آسمان والا کتنا خوش ہوئے گا کہ میرے بندے دے گھر کھان نو دانے کوئی نہیں، ہانڈی واسطے سبزی واسطے پیسے کوئی نہیں، اتنی غربت ہے پھر بھی میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اتنے راضی ہوں گے، اتنے راضی ہوں گے۔ فرمایا اوکھے ویلے میرے شکر ادا کرنے والے بندے جا میں تینوں اپنی جنت دا داخلہ دینا ہوا، اور الحمدللہ دے جملے نال اے اپنی زندگیاں چی اپنا لو۔ اگر اللہ دی جنت میں لے جائے سودا مہنگا نہیں، اور پھر اتنے زیادہ واقعات میرے سامنے نے، جتنے بھی اللہ دے پیغمبر گزرے نے ساریاں نے ہر وقت ہر ویلے اللہ دیاں تعریفاں ہی کیتیاں نے، اللہ دیاں حمداں ہی بیان کیتیاں نے۔ آئیے توجہ فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑھاپے دے اندر اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دی اس نعمت اور احسان تے اللہ دا شکر ادا کر رہے نے، تعریف کر رہے نے۔ الفاظ کی نے فرمایا الحمدللہ الذی، اچھی کہہ دے ہو
سبحان اللہ بھی اللہ دی تعریف ہے، لیکن عنوان الحمدللہ۔ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ایک اور نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ داؤد علیہ السلام نو بھی اللہ نے بڑیاں شانہ نال نوازے آئے، کتاب زبور عطا فرمائی، نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام واسطے لوہے نو نرم فرمایا، اور بیٹے سلیمان علیہ السلام نو بھی نبوت دے نال نال پوری دنیا دی حکمرانی عطا فرمائی۔ ایک کون سلیمان پیغمبر نے علیہ السلام، جنہاں دے تخت ہواواں چے اڑدے نے، جنات جنہاں دے تابے نے، پرندیاں دیاں بولیاں جاندے نے، اے دوویں باپ بیٹا دوویں اللہ دے نبی، اللہ دی اس نعمت اور انعام تے اللہ دا شکر ادا کر دینے، تعریف کر دینے۔ الفاظ کی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي۔ تسی بولو ماشاءاللہ، بجلی دی کوئی پرواہ نہیں۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ایک اور اللہ دے نبی نے میری تقریر چون جڑی بات تساں یاد رکھنی ہے او الحمدللہ ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا اے الحمدللہ ساڑیاں زباناں تے آ جائے، دلوں اسی الحمدللہ کہنا شروع کر دئیے، پھر ویکھو برکتاں کیویں ہوندیاں نے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہے آوام، ہاتھاں چے ہاتھ پائے نے، جاندیاں جاندیاں رستے دے اندر ایک بندے نو ویکھیا بڑا دکھاں دا ماریا، فاقیاں دا ماریا، غریب جا بندہ نظر آیا۔ آپ فرماندے نے او اللہ والیا تیرا اے حال کس وجہ تو آئے، تیرے حالات کیویں ہوئے نے، کیوں ہوئے نے؟ کہن لگا سکم وَالذُّرُّ یا رسول اللہ، محبوب جی فاقیاں دی وجہ تو، محبوب جی بیماریاں دی وجہ تو میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ فرماندے نے او میرے پیارے تینو ایہو جے کلمے نہ دساں، اگر تو انہوں نے پڑھیں گا تَذْهَبُ عَنْكُمُ السُّقْمَ وَالذُّرَّ، اللہ تیرے فاقے بھی دور کر دے گا، تیریاں بیماریاں بھی دور کر دے گا۔ سنے ہر میرا بھائی جڑا پریشان ہے مالی حالات دے لحاظ نال، گھریلو پریشانیاں چ کمیا، میری اس بات نو، اس وظیفے نو نوٹ کرو، لکھ کے لے جاؤ، یاد کرو، انشاءاللہ دنوں چ حالات بدلن گے۔ اور حالات کیوں نہ بدلن؟ جتھے آسمان والے اللہ تے ڈوریاں سٹ دتیاں جان، اللہ دیاں تعریفاں نال اللہ نو پکاریا جائے، اوتھے رحمتاں ہوندیاں نے، اوتھے رحمتاں ہوندیاں نے۔ آپ فرماندے نے پڑھیا کرے توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمدللہ الذی
الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ایک کلمات تے محبوب نے اس بندے نو دسے سی، لیکن میں بھی یاد کر لے، حالات میرے بھی ماڑے سن، لیکن جدوں میں پڑھنا شروع کیتا ہے اللہ نے میریاں غریبیاں پریشانیاں بھی دور کر چھڑیاں نے۔ کچھ دنوں تو بعد وہ بندہ ملے ہے، بڑا خوش و خرم ہے، بڑا حشاش بشاش ہے، انہیں دسیا محبوب جی جڑے تسی او کلمات دسے سی میں انہاں نو پڑھدا رہا ہوں، اللہ نے بیماریاں بھی دور کر دتیاں نے، فاقے بھی دور کر دیتے نے۔ پھر ایک باری سارے پڑھو، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ توجہ میری طرف رہ، نہ بولو، توجہ کرے آجے۔ آئیے کو اللہ دے پیغمبر نے جنہ دا نام ہی اللہ نے عبدن شکورہ رکھ دیتا ہے، شکر گزار بندہ۔ ایک کیڑے پیغمبر، بولو نا یار، بولو نا، توجہ رکھو، بڑی پیاری بات ہے، کم دیاں باتاں سنا رہا ہوں۔ حضرات نوح علیہ السلام دا تذکرہ آیا، فرمایا نوحن، توجہ فرمایا ان نوحا کان یحمد اللہ علی طعامہ، یہ تسی بولو گے میں چپ کر جاؤں گا۔ ان نوحا کان یحمد اللہ علی طعامہ وشرابہ ولباسہ۔ نوح علیہ السلام کون نے؟ فرمایا کھانا کھاندے نے تے الحمدللہ پڑھ دینے، پانی پیندے نے تے الحمدللہ پڑھ دینے، کپڑے پاندے نے تے الحمدللہ پڑھ دینے، جڑا بھی کم کر دینے الحمدللہ پڑھ دینے۔ فلہذا سمی عبدن شکورا، اللہ نے انہاں دا نام ہی عبدن شکورا، شکر گزار بندہ رکھ دیتا ہے۔ اور اللہ دیاں تعریفوں پھر کیوں نہ کریے، اور اے ایسی آیت پڑھیے جڑی ہر چھوٹے نو یاد، ہر بڑے نو یاد، ہر بوڑھے نو یاد، ہر میری بہن نو یاد، ہر میری ماں نو یاد ہے۔ پڑھن دی کمی ہے، پڑھن دی کمی ہے، پڑھیا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ تعریفاں کیوں نہ اللہ دیاں کریے، اے خالق و مالک و رازق کریمہ۔ ایک باری پھر کہہ دے ہو، اے خالق و مالک و رازق کریمہ، رحمانہ شفیقہ غفور الرحیمہ، صرف تو ہی حاجت روائیں، خدائی دے لائق تو کلا خدائیں، توری جان دی کیڑی دی آہٹ پہچانے، تو دل دیاں بجے تو من دیاں جانے، کروڑائیں قسمت تو مخلوق سازی، مگر بے نیازہ تیری بے نیازی، کسے دعوی پر تو نیچے تا پلانا، وکھو وکھ روزی تو سب نو پوچھانا، درندے ہزاراں چرندے ہزاراں، اڑن والے پنچھی پرندے ہزاراں، ہے انسان ارباں دی تعداد اندر، مگر پھر بھی سارے تیری یاد اندر۔ کھلا عام لنگر تیرا وچ زمانے، ختم ہون والے نہیں تیرے
خزانے خزانے چ تیرے کمی کوئی نہیں آندی کروڑاں قسماں مخلوق کھاندی جنہاں دا کسے نو حساب ہی نہیں کوئی رزاقی تیری دا جواب ہی نہیں کوئی کون اللہ کون مالک ہے فرمایا اللہ الذی کہہ دو یار اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء فرمایا دنیا دے لوگوں توڑا رب کون ہے جن نے زمین نو بچھونا بنایا آسمان نو چھت بنایا حضرات زمین نو آسمان دے بناندہ ذکر کرنا تے سننا بڑا سوکھ ہے لیکن ساڑھے وچوں کوئی مشرق دیا انتہاواں تے نہیں پہنچیا کوئی مغرب دیا انتہاواں تے نہیں پہنچیا شمال و جنوب دے کناریاں تے نہیں پہنچیا اتنی بڑی زمین میرے اللہ نے بنائی اتنا بڑا آسمان بنایا ان نشانیاں نے اپنے مالک نو پہچانن دیا فرمایا سوارکم فاحسن سوارکم فَوَسَوَّرَكُمْ آحسن سوارکم توڑیاں سونیاں شکلاں بنائیاں سونیاں شکلاں کی مطلب او جتھے کان چنگے لگ دے سی کان سیٹ کیتے نے جتھے اکھاں پھابدیاں سی اکھاں لگا دیتیاں نے جتھے ناک پھابدہ سی اللہ نے ناک لگایا اللہ چاندے تے کناں نو ایکے پاسے لا دیں دے اکھاں اوپر نیچے لگا دیں دے بندہ کیسا لگنا جی کیسی صورت کیفیت ہونی سی نہیں بلکہ فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ سونیاں شکلاں بنائیاں نے اور اتنے انسان نے سارے دے کان دو اکھاں دو ناک ایک متھا پورا چہرہ سارے انساناں دا اکو جیا جناب چیزاں بھی پوریاں سیٹنگ بھی کوئی تعداد بھی پوری لیکن ایک دی شکل دوسرے نال نہیں مل دی او مالک ایسا مالک ہے شکلہ ہی نہیں آوازاں بھی مختلف نے آوازیں ہی نہیں انگوٹھیاں دے نشان بھی مختلف نے تفصیلات دا ٹائم نہیں ورنہ بیان میں کردہ تفصیلاً اور میرے دوستوں فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پھر روزی دے بندوبست کیتے تو آڈے واسطے روزی دے انتظام کیتے اللہ دیا اتنیاں مخلوقہ نے کسے مخلوق دی خوراک اللہ نے مٹی نو بنایا ہے وہ مٹی کھا کے پل دی پئیے کسے مخلوق دی خوراک میرے اللہ نے لکڑی نو بنایا ہے وہ لکڑی کھا کے پل دی پئیے کسے مخلوق دی خوراک میرے اللہ نے خون نو بنایا ہے وہ خون تے پل دی پئیے کسے جناب مخلوق دی خوراک میرے اللہ نے جانوران دے گوشت نو بنایا ہے وہ گوشت کھا کے پل رہے نے کسے مخلوق دی خوراک میرے اللہ نے سبزیاں ترکاریاں بنائیاں وہ کھاندے پہنے ہے کلہ ہے سارے کائنات نو کھلاندہ ہے خود کھاندہ وہ ساری کائنات نو پلاندہ ہے جدو اپنے اللہ تے مالک دی بات آئے پھر ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے محبت نال اللہ دی تعریف کرو اللہ دی توحید واسطے بولو میرے بھائیوں توجہ فرمایا جے سارے جہان نو کھلاندہ ہے خود کھاندہ سارے انو پلاندہ ہے ماشاءاللہ بتی بھی آگئی ہے سارے انو پلاندہ ہے خود پیندہ سارے انو سلاندہ ہے خود سوندہ نہیں پھر کیوں نہ مالک دی تعریف کریے الحمدللہ رب العالمین ایک باری پھر کہہ دیو حضرات توجہ فرمایا جے کیوں نہ توڑا ذوق بھی پورا ہو جائے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ
سارے جہانا نو پالے پیا کلا وا میرے مولا وا میرے اللہ مخلوق تیری تیرے راضی ہر روز کھاوے نویں سبزی تازی پتھراں چو کھاوے کیڑا ہرا تلا وا میرے مولا وا میرے اللہ اور ہواواں چ اڑ دے لکھاں پرندے فرمایا دنیا دے لوگوں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن اور دنیا دے لوگوں کیا تسی جانوراں پرندیاں والے ویندے نہیں زمین و آسمان دیاں فضاواں دی اندر ایک تاراں دی کتاراں کیتے پرانو کلوز کر کے کلا بازیاں لاندے نے اے زمین و آسمان دے درمیان اینا فضاواں دی اندر اے جڑے پرندے اڑے پھر دے نے اے آپ ہی اڑے کوئی نہیں پھر دے ما یمسکہن الا الرحمن انہوں اڑان والا فضاواں چ روکن والا رحمان ہے پھر میں کیوں نہ بات اختتام دی طرف لے آواں آئیے توجہ فرمائیے ہواواں چ اڑ دے لکھاں پرندے کہہ دو یار ہواواں چ اڑ دے لکھاں پرندے شیر چیت بلے جنگلی درندے رج رج پہ کھاون کر کر تسلام وا میرے مولا وا میرے اللہ اور کون رب العالمین جاگو محبت دنال ڈڈوکوں میں مچھیاں تیریاں میں فوجاں اے عرش والے ربا تیری توحید دا اعلان کرنا جانا وا تیریاں تعریفوں سارا جہان کردہ پہ آئے ڈڈوکوں میں مچھیاں تیریاں میں فوجاں پانی دے اندر کرن بھائیاں موجاں آنکھوں تولے سمندران دا تھلام وا میرے مولا وا میرے اللہ اور میرے دوستو اے عنوان اگر میں کئی گھنٹے بیان کردہ جاواں مکن والا نہیں پر اتنی بات کہاں گا جدو اللہ دی توحید دی بات آن دی ہے اپنے بھی کہندے نے نا جی نائے مضمون نہ بیان کرو اوے اپنے حق دی خاطر اسی بندے کٹھے کرنے ہیں اپنے حق دی خاطر اسی پنچایت کٹھی کرنے ہیں اپنے حق دی خاطر اسی تھانے تک پہنچنے ہیں اپنا حق لینا ہوئے اور مرلیاں دی خاطر عدالتوں تک پہنچی ہوئے ہیں جدو رب دے حق تو ہی دیواری آندی ہے ادو کہندے نے خیر صلاح اپنے حق دی خاطر گولی مارن تو گولی کھان تو بھی پیچھے نہیں ہٹ دے رب دے حق دی بات آندی ہے پھر سارے ٹھنڈے ہو جاندے نے اللہ فرماندے نے وما قدر اللہ حقا قدر ہی جی میں اللہ دی قدر کرن دا حق سی لوگاں نے قدر کوئی نہیں کی تھی انہاں حاجت روا بھی اپنے بنائے انہاں مشکل کشا بھی اپنے بنائے انہاں اولاداں بھی میرے نو چھوڑ کے ہوراں کولوں منگیاں انہاں نے مشکلاں وچ بھی دوسرے نو پکارے آئے اللہ نو ہر گناہ وارے شرک وارے
نہیں ہے قیامت دا دن ہوئے گا عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کیا ہے دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ قیامت والے دن بلان گے عیسیٰ علیہ السلام نو پوچھن گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین اے میرے عیسیٰ علیہ السلام کیا تو لوگاں نو کیا سی اللہ نو چھوڑ کے میں نو تے میری والدہ نو رب بنایا جے عیسیٰ علیہ السلام برات دا اعلان کرنگے میں سمجھانا ہے چاہنا ہاں جے عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر دی پیشی ہو سکتی ہے تے میں تے تو کی حیثیت رکھنے ہاں اس واسطے عقیدہ توحید اپناؤ میرے دوستوں بزرگوں ایدے تو بغیر گزارا نہیں اور کئی مولویہ نے سادہ بندیاں نو رولے جے پا دیتا ہے کہ جنہیں کلمہ پڑھ لے ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا میں سادہ جی بات کرنی چاہنا ہوں میرے بھائیوں کسی دا دل دکھانا مقصود نہیں سمجھانی توحید دا پیغام سنانا چاہنا ہوں جے کوئی کلمہ پڑھ کے شراب پیے شرابی ہے کہ نہیں بولو کلمہ پڑھ کے کوئی زنا کرے وہ زانی ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ کے کوئی جھوٹ بولے وہ جھوٹا ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ کے کوئی ڈاکہ مارے وہ ڈاکو ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ کے کوئی رشوت کھائے وہ رشوت خور ہے کہ نہیں کلمہ پڑھ کے کوئی بے ایمانی کرے وہ بے ایمان ہے کہ نہیں سارے کہن گے دیوبندی بھی کہن گے بریلوی بھی کہن گے اہل الحدیث بھی کہن گے جی کلمہ پڑھے ہے تے کیڑی گل ہے ایتھے تے کہندے نے جے نمازاں قاضیاں نے جے کام ہی ٹھیک نہیں جے کلمہ پڑھن تو بعد چور چوری کرنے والے نو چور کیا جا سکتا ہے زانی زنا کرنے والے نو زانی کیا جا سکتا ہے شرابی نو شرابی کیا جا سکتا ہے کلمہ پڑھ کے کوئی جناب شرک کرے وہ مشرک ہے یہ تے بات سادہ جیے اور اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں وما یؤمنون اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اس واسطے اللہ دے نبیاں دیاں بڑیاں شانہ نے اولیاء اللہ نو اسی سلام کرنے ہیں انہوں دی جتی اٹھانا سعادت سمجھنے ہیں لیکن نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے حاجت روا صرف اللہ ہے اسے دیاں تعریفہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اے مضمون پھر کدے صحیح بار بار میرے پائی حضر صاحب نے کیا سی جو شان مصطفیٰ تھوڑی جی ضرور سنایا جے اس واسطے دوسری آیت دا تعلق شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ دے نالے اس واسطے ہن زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ 10-12 منٹوں دے وچ بات ختم ہو جائے گی لیکن تانوں زندہ دل ہو کے بیدار ہو کے بیٹھنا پڑے گا جس طرح آسمان والا رحمان او دا جوڑی کوئی نہیں او دا جناب ثانی کوئی نہیں اللہ دا ہم پلہ کوئی نہیں ایویں انبیاء چو میرے مصطفیٰ دا ثانی بھی او گرج کے بولو ثانی بھی کوئی نہیں شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ دے کیا کہنے نمی گویم چنانے یا چنینے بہر صورت تسر الناظرین زا سرتا پا زا پاتا سر بہر عضوے حسین نازنین محجبین اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو جس انداز نال بھی دیکھیا میرے پیغمبر آلہ نظر آئے استاد دی حیثیت نال دیکھیا آلہ نظر آئے معلم دی حیثیت نال دیکھیا آلہ نظر آئے سپاہ سالار دی حیثیت نال دیکھیا آلہ نظر آئے میرے محبوب علیہ السلام لیڈر دی حیثیت نال دیکھیا آلہ نظر آئے خامن دی
حیثیت نال دیکھیا عائشہ حفصہ دے خاوند آلہ نظر آئے، اگر بابے دی حیثیت نال دیکھیا جائے فاطمہ الزہرا دے بابا آلہ نظر آئے، نانے دی حیثیت نال دیکھیا جائے حسن و حسین دے نانا آلہ نظر آئے، پھر میں کیوں نہ کہوں عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ دے حوالے نال لوگو میرے پیغمبر دا جلال بھی آلہ، جمال بھی آلہ، کمال بھی آلہ، اقوال بھی آلہ، اعمال بھی آلہ، افعال بھی آلہ، حکمت بھی آلہ، حکومت بھی آلہ، علم بھی آلہ، علوم بھی آلہ، قیادت بھی آلہ، سیادت بھی آلہ، لرافت بھی آلہ، لیاقت بھی آلہ، امانت بھی آلہ، دیانت بھی آلہ، صداقت بھی آلہ، شرافت بھی آلہ، لطافت بھی آلہ، پیغمبر علیہ السلام دا اٹھنا بھی آلہ، بیٹھنا بھی آلہ، چلنا بھی آلہ، پھرنا بھی آلہ، سونا بھی آلہ، جاگنا بھی آلہ، ازواج بھی آلہ، اصحاب بھی آلہ، بنات بھی آلہ، اور محبوب علیہ السلام دی شان اور مقام دے حوالے نال میں کہنا چاہنا ہوا لوگوں جوانی ہو، پیری ہو، امیری ہو، فقیری ہو، موت ہو، حیات ہو، امن ہو، جنگ ہو، امید ہو، ترنگ ہو، یاس ہو، آس ہو، شائی ہو، گدائی ہو، رنج ہو، راحت ہو، حزن ہو، مسرت ہو، وہ میرے پیارے آقا جن کا مقدس نام کشمیر کے سبززاروں میں، دکن کے پہاڑوں میں، ہمالیہ کی چوٹیوں میں، گنگا کی وادیوں میں، چین میں، جاپان میں، ترکمانستان میں، افغانستان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، الجزائر میں، اٹلی میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، عرب میں، عجم میں، زمین پہ، آسمان پہ، ہواؤں میں، فضاؤں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں، ارے جہاں جہاں میری خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور نعرہ لا دو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ مولانا محی الدین کنگر پوری صاحب۔ صرف 6 منٹ کڑی میرے سامنے 35 منٹاں دے مک جائے گی۔ حضرات عظمت مصطفیٰ تے صرف میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا ہوا اور اپنے بھائیاں دا آرڈر سمجھنا ہوا۔ اوے نیل آرم سٹرونگ جدو چانتے گیا اوتے جا کے نے اذان دی آواز سنی، مصر دی قاہرہ یونیورسٹی دے دورے تے آیا، اوتے اذانہ دی آواز سنی، حیران ہو گیا کہ زمین تے اس پیغمبر دے چرچے، اچانتے مسلمانہ دے نبی دے تذکرے نے فوراً ہی غلط فہمیاں دور ہو گئیاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، امریکہ دی نوکری بھی چھڑ دیتی ہے۔ حضرات میں کہنا چاہنا ہوا تو آڈے بھی جو کوئی یہ سمجھے گا کہ چانتے آواز اذان دی کمیں جا سکتی ہے۔ اور دوستو حضرت خلیل اللہ نے جدو بیت اللہ بنایا اللہ نے فرمایا میرے خلیل اللہ ہن ایک پتھر تے کھڑے ہو جاؤ اور لوگانو اس کردے حج واسطے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے عرشاں والیا ربا میں تے آواز لگا دینا ہوا، میں تے صدا لگا دینا ہوا، پر جنگل ہے، اجاڑ بیابان ہے، آبادی کوئی نہیں، سنن والا کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا، کتے جائے گی؟ فرمایا ہے میرے خلیل اللہ علیک الاذان، اچھی کہہ دیو، جنی اچھی کہو گے انہیں جلدی مکا دیا گا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے میرے خلیل اللہ علیک الاذان وعلینا البلاغ،
اے میرے ابراہیم آواز لگانا تیرا کم ہے، تیری اس آواز نو پوری دنیا سے پہنچا دینا میں عرش والے دا کم ہے۔ اے میرے ابراہیم تیری آواز مشرق بھی جائے گی، مغرب بھی جائے گی، شمال بھی جائے گی، جنوب بھی جائے گی، پوری دنیا جو تیری اس آواز تے لوگ آنگے، پیدل آنگے، جہازوں تے آنگے، تلبیہ پڑھ دے آنگے۔ اور میں دسنا چاہنا ہوں اور میں حضرات توجہ فر ادھر تو ٹھیک ہے 5 منٹ بعد موک جانی۔ حضرات توجہ فرمایا جے 3 مہینے پہلے دا ٹائم ہویا ہے، چلو مکھا دینا یار۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ دے کیا کہنے۔ حضرات توجہ، جس طرح تو انہوں پتہ ہے اس جلسے دے اندر ہمیشہ میں نوں بلایا جاندہ ہے، اینا دی محبت ہے، اینا دا پیار ہے، میرے پلے کیے میری محبت میرے نال تے اینا دی اس واسطے کہ صرف پیغمبر دی تعریف کر دے، ورنہ میرے جیسے ہزارہ رول دے پھر دینے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی شان کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے دستور کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے منشور کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی ذات کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی بات کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی صفات کو اونچا کر دیا ہے۔ بلکہ میری اللہ نے اپنے محبوب کو ہی اونچا نہیں کیا، اور جس کی نسبت مدینے والے آقا کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے، اللہ نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ اوے حلیمہ تے شیمہ نو کون جاندہ سی؟ دائیاں تے ہور بھی آئیاں سن، کوئی مائی دلال باقی دائیاں دے نا ہی نہیں دس سکدا، بس دائیاں آئیاں سن، لیکن نسبت میرے مصطفیٰ نال ہوئی۔ میرے اللہ نے ماں شیمہ نو بھی چمکایا، ماں حلیمہ نو بھی چمکایا۔ آج پوری کائنات دے اندر کوئی مقرر، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی بھی بیان کرنے والا پیغمبر دا بچپن بیان کرے، ماں شیمہ تے حلیمہ دا تذکرہ نہ کرے، میرے پیغمبر دا پورا بچپن بیان ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ حضرات آخری گردان سنا کے بات ختم کرنا، ورنہ تو انہوں پتا ہے عظمت مصطفیٰ ہوئے اور تو اڈائے پائی کھڑا ہوئے پھر الفاظات گردانا اللہ دی رحمت نہ لینا بنا لیندے نے۔ عظمت مصطفیٰ کی بات کر ہو، عظمت مصطفیٰ تو ہماری متاع حیات ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارا اصل اصول ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری عزت کا سبب ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری بلندی کا سبب ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری کانفرنس کا عروج ہے، عظمت مصطفیٰ ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لا چکے، میری گفتگو ختم ہونے والی۔ عظمت مصطفیٰ اساسہ حیات ہے، متاع زندگی ہے، مرکز ہے، محور ہے، مسلمان کے ایک بچے کا ایمان ہے۔ اور کوٹ کسائیاں کے دوستوں، اردا گرد سے آنے والوں سنو اپنے بھائی کی آخری بات، عظمت مصطفیٰ ہے کیا؟ توجہ میری طرف رہے، عظمت مصطفیٰ ہے کیا؟ میرے پیغمبر کا صبر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا شکر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے، میرے آقا کا حسن یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، جبریل کا آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، قرآن کا اترنا یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، مکہ کا مکہ مکرمہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، مدینہ کا مدینہ منورہ بننا یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، مکہ کا فتح ہونا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، انبیاء کی امامت کرانا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ختم نبوت کا تاج پہننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، جنت کا دروازہ کھلانا یہ میرے محبوب کی عظمت ہے۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب جاگ کے بیدار ہو کے سبحان اللہ کہیں گے۔ اے ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے،
عمر کا فاروق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عثمان کا حیادار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، علی کا حیدر کرار بننا یہ پیغمبر کی عظمت ہے، عباس کا رأس المفسرین بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عبیدہ کا امین الامت بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ابو ہریرہ کا حافظ حدیث بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عبداللہ بن مسعود کا محدث حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت حنظلہ کا غسیل الملائکہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت امیر حمزہ کا سید الشہداء بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، حضرت امیر معاویہ کا کاتب وحی بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، خالد بن ولید کا سیف اللہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت حذیفہ کا نبی کا رازدان بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ اور کس نے تمہیں غلط فہمی میں ڈال دیا کہ یہ پیغمبر کی عظمت بیان نہیں کرتے؟ ابھی تو ٹائم اجازت نہیں دے رہا، پھر کبھی صحیح اوے سلمان کا فارس سے چل کے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، صہیب کا روم سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ابو ذر کا غفار سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، طفیل کا دوس قبیلے سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، اور بلال حبشی کا تپتے ہوئے انگاروں میں احد کی صدا لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔